سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کسی سے اس کا وجود خرید رہا ہے اور پھر اسے اپنی مرضیاں دے رہا ہے۔ جب وجود ہی باقی نہیں رہا تو پھر دے کسے رہا ہے؟ بھائی صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں، بیچتے، اس کا لازمہ ہے، بیچنا اس کا لازمہ ہے جی۔ کوئی چیز لیں گے تو کچھ چیز دیں گے نا جی۔ کبھی جنس بیچی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ قیمت لی جاتی ہے، کبھی قیمت دی جاتی ہے اور کبھی قیمت لی جاتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں مرضات اللہ کو، اللہ کی مرضیوں کو جی، عوض میں اپنے نفس کے، یعنی اللہ اکبر۔ یہ آیت ذہن میں رہے، پھر اس آیت کو سنیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتا ہے مومنین سے، یعنی کبھی اللہ مومنین سے خرید رہا ہے اور کبھی کوئی ایسا مومن ہے جو اللہ سے مرضیاں خرید رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں عمومی اعلان ہے، ایک صلوات اللہ پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے اس کی مرضیاں خریدتا ہے، یعنی طے یہ ہوا کہ کبھی اللہ خریدتا ہے، کبھی کوئی مومن ہے جو خریدتا ہے۔ یہ جو لین دین کا معاملہ اللہ اور کچھ مومنوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کیسے مومن ہے کہ جن سے لین دین اللہ کرتا ہے؟ بھئی بچے کو بیچنا خریدنا مکروہ، خاص طور پر نابالغ بچہ اگر کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے تو اسے مت خریدیے گا۔ نابالغ بچہ کچھ چیز بیچنے کے لیے آئے تو نہ خریدیے گا۔ نابالغ بچہ کچھ چیز خریدنے کے لیے آئے تو مکروہ ہے۔ شاید ایک سبب یہ ہو کہ جو آپ بچے ہوئے پیسے اسے واپس کریں گے، خدا نخواستہ اس سے گر گئے، اماں پوچھیں گی کیا لے کر آئے ہو واپس، تو وہ تو وہی دکھائے گا نا جو اس کے ہاتھ میں بچے ہوں گے، تو کہیں گے یہ تو اتنے کی نہیں ہے۔ وہ آ جائیں گی دروازے پر، دکان پر، کہ تم نے کتنے میں دیا ہے میرے بچے کو؟ وہ کہے گا جی میں نے تو اتنے میں دیا ہے۔ کہ باقی پیسے؟ کہا دے تو دیے تھے۔ کہ اس کو تو یہ دیے تھے، باقی پیسے تم نے دیے نہیں۔ اب اگر سر پہ وہ قرآن رکھ کے بھی قسم کھائے گا نا تو بعض لوگ اس کی قسم کو مانیں گے نہیں، تم نے بچہ سمجھ کے پیسے زیادہ لے لیے۔ اب کتنا ہی وہ کہتا رہے کہ ہو سکتا ہے اس نے گرا دیا ہو سکتا ہے یہ پیسے اس نے گرا دیے ہوں، مگر وہ مانے گی نہیں ماں، معمولاً ایسا ہے جی۔ اس لیے اللہ نے، اسلام نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ کوئی چھوٹا بچہ بڑا نوٹ لے کر آئے کہ مجھے یہ ٹافی دے دو، مجھے یہ چیز دے دو، تو اسے کہو بیٹا کسی بڑے کو ساتھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ مکروہ ہے نابالغ بچے سے لین دین کرنا۔ البتہ پاگل سے نہ لین دین کرنا مکروہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے جی، اس سے بھی مکروہ ہے۔ جو پاگل بچہ ہو، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اس سے لین دین کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ خود اپنا کوئی اس نے نقصان کیا ہو، مگر لوگ کہیں گے جی یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے پاگل سمجھ کے اسے پیسے ہی نہیں دیے۔ اچھا میں تو بچوں اور پاگلوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو بظاہر اچھی عمروں کے ہوتے ہیں اور لے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ واپس بھی دینا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو عزیزو، یہ جو لین دین کے اصول ہیں نا، ان میں سے دیکھا جائے گا۔ اچھا یہ ایک تصویر میں نے آپ کو دکھائی، ایک اور تصویر دیکھیے۔
کوئی آتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کچھ بزرگ بھی تشریف فرمائے، پہلے اگر کسی خاندان میں رشتہ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں بیٹی مانگنے آئے ہم سے. یہ ہے کون بھائی؟ ان کی حیثیت ہے کہ ہماری بیٹی ان کے یہاں بیاہ کر جائے؟ یعنی ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو حقیر جاننا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ کوئی جائز ہے، صحیح ہے، بالکل غلط ہے. لیکن بہرحال شجروں کا تحفظ، نسلوں کی بقا، جینیٹک کے مسائل بھی تو کوئی مسائل ہے. آپ گھوڑوں میں تو گھوڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اصیل ہونے چاہیے جی، مرغیوں میں اور جانوروں میں تو آپ نسلوں کو دیکھتے ہیں. انسانوں میں نسلیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے خاندان کا ہے، کس شجرے کا ہے، کس حسب کا ہے جی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بگاڑ جو آنے والا ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ آتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. تو لین دین کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا معیار کیا ہے.